مثبت رائے۔ ہمیں ان لوگوں کو مثبت رائے دینے کے مواقع تلاش کرنے چاہیے جو ہمارے روحانی رہنماؤں کے طور پر خدمات انجام دیتے ہیں۔ میں مشل ہوں۔ ہم باب 7 میں اصول مثبت رائے کی اہمیت کو دیکھتے ہیں۔ ہمیں باب 7 پر آگے بڑھنا ہے اور ہم اسے پالوس اور اس کے مشنری ساتھی تیتس دونوں کی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ لیکن اس خط میں اس وقت ہم زیادہ واضح طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ جب پالوس نے یہ خط لکھا تھا تو وہ وہاں تھا۔ ہم زیادہ واضح طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ پالوس نے یہ خط کب لکھا۔ ہم زیادہ واضح طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ اس نے جو کچھ لکھا وہ کیوں لکھا۔ ویسے یہ اہم سوالات ہیں: کہاں، کب، کیوں اور کیا۔ اگر آپ بائبل کی تشریح کرنا چاہتے ہیں تو یہ 4 الفاظ ہیں جو آپ کو بائبل کو سمجھنے کے لیے پوچھنے کی ضرورت ہے، لیکن اس خاص معاملے میں ہمیں اس کو سمجھنے کے لیے جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اب ہم پہلے بھی اس میں سے کچھ باتیں دریافت کر چکے ہیں، لیکن آپ سب کی طرح مجھے بھی اس بارے میں سوچتے ہوئے خود کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ تو واپس چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا۔ یاد رکھیں کہ رسول پولس اپنے تیسرے مشنری سفر پر تھا اور وہ افسس میں تھا، اور وہ 3 سال تک افسس میں رہا، اور افسس میں اس قیام کے اختتام پر اسے پتا چلا کہ کرنتھس میں ایک مسئلہ ہے، ایک کلیسیا جو اس نے دوسرے مشنری سفر میں تشکیل دی تھی، اور اس کا تعلق ایک نظم و ضبط کی صورتحال سے تھا جو سنگین تھی۔ ہمیں تفصیلات نہیں بتائی گی، لیکن یہ ایک سنجیدہ مسئلہ تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ پالوس جہاز پر سوار ہو گیا اور کرنتھس گیا اور مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی۔ وہ اسے حل نہیں کر سکا اور وہ افسس واپس چلا گیا۔ لیکن جانے سے پہلے اس نے کہا میں دوبارہ آؤں گا، لیکن پھر اس نے اس کے برعکس کیا کیا، کیونکہ اسے لگا کہ اس سے معاملات پیچیدہ ہو جائیں گے۔ اس کے بجائے اس نے خط لکھا۔ ہم اسے دکھ بھرا خط کہتے ہیں جو تیتس نے پہنچایا تھا، اور پھر پالوس نے تیتس کے ساتھ معاہدہ کرتے ہوئے افسس چھوڑ دیا کہ وہ اس سے ترواس میں ملاقات کرے گا تاکہ اس بارے میں رپورٹ حاصل کی جا سکے کہ انہوں نے اس دکھ بھرے خط کا کیا جواب دیا۔ تاہم تیتس ترواس نہیں گیا، اور اس طرح پالوس آگے بڑھا اور شاید سمندر پار کر لیا، شاید زمین کی بجائے کشتی یا بحری جہاز کے ذریعے، حالانکہ وہ زمین کے رستے سے جا سکتا تھا، اور وہ یورپ چلا گیا۔ وہ مقدونیہ کے علاقہ میں داخل ہوا، شاید فلیپی، ایک کلیسیا جس کو اس نے دوسرے مشنری سفر پر تشکیل دیا تھا۔ اب اس پس منظر کے ساتھ دوسرے کرنتھیوں میں ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس پر نظر ڈالیں۔ باب 2 کی طرف واپس جاتے ہیں، کیونکہ اس سے ہمیں یہ سب ایک ساتھ سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ اور جب میں مسیح کی خوشخبری دینے کو ترواس میں آیا، خداوند میں میرے لیے دروازہ کھل گیا، تو میری روح کو آرام نہ ملا، اس لیے کہ میں نے اپنے بھائی تیتس کو نہ پایا۔ دوسرے لفظوں میں کسی وجہ سے تیتس وہاں نہیں جا سکا، لیکن اسے آنا تھا۔ انہوں نے ایک ملنے کا اہتمام کیا تھا، اور وہ رپورٹ کرتا کہ کرنتھیوں نے اس کے خط کا جواب دیا، بس اس سے رخصت ہو کر مقدونیہ چلا گیا۔ اب یہاں تھوڑا سا سوچیں، اور وہ یہ ہے کہ ترواس میں ایک پھلتی پھولتی کلیسیا تھی۔ ہم جانتے ہیں یہ سچ ہے، کیونکہ تیسرے سفر میں جب وہ یروشلم واپس جا رہا تھا تو وہ ترواس آیا تھا، اور آپ کو یاد ہے یوتخس نام ایک جوان تھا، مجھے لگتا ہے کہ وہ تیسری منزل پر تھا، سو گیا۔ پالوس رات بھر تعلیم دے رہا تھا اور وہ نیچے گر گیا۔ وہ مر چکا تھا، اور ایسا لگتا تھا کہ اور پالوس نے اسے دوبارہ زندہ کیا، اور اس طرح وہاں ایمانداروں کا ایک گروہ بن گیا۔ اور غالباً جب اس نے مقدونیہ جانے سے پہلے افسس چھوڑا تو ایمانداروں کا ایک گروہ موجود تھا، لیکن اس نے کہا یہاں میرے لیے دروازہ کھلا ہے، لیکن مجھے آگے بڑھنا ہے، مجھے تیتس کو تلاش کرنا ہے، مجھے یہ جاننا ہے کہ کرنتھیوں نے اس خط کا کیا جواب دیا۔ لہٰذا ہم نے اس کے بارے میں یہاں دوسرے کرنتھیوں باب 7 میں پڑھا ہے۔ کیونکہ جب ہم مقدونیہ میں آئے، نقشے کو یہاں ذہن میں رکھیں، ترواس کو چھوڑا، مقدونیہ میں گئے، شاید فلیپی، کیونکہ جب ہم مقدونیہ میں آئے اس وقت بھی ہمارے جسم کو چین نہ ملا، بلکہ ہر طرف سے مصیبت میں گرفتار رہے، باہر لڑائیاں تھیں، اندر دہشتیں۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مقدونیہ کی کلیسیا فلیپی، تھسلنیکی، بیریا تھی۔
اگر آپ اعمال کی کتاب دوسرے باب میں واپس جائیں تو ہر معاملے میں ظلم و ستم ہو رہا تھا۔ در حقیقت پالوس کو اذى رسانی سے بچنے کے لیے ان کلیسیاؤں کو چھوڑنا پڑا، لیکن اب وہ مقدونیہ میں واپس آ گیا ہے اور وہاں شاید ظلم و ستم ہو رہا ہے اور وہ اس کا سامنا کر رہا ہے۔ در حقیقت آپ دیکھیں گے کہ کلیسیا شاید محتاجی کی حالت میں تھی، ان کلیسیاؤں میں سنگین مسائل تھے اور اس طرح وہ اس کی وضاحت کرتا ہے۔ تو بھی عاجزوں کو تسلی بخشنے والے یعنی خدا نے تیتس کے آنے سے ہم کو تسلی بخشی۔ تیتس آیا، کیا آپ اس ملاقات کا تصور کر سکتے ہیں؟ تیتس، تو کہاں تھا؟ جانتا ہوں میں کتنا پریشان ہو رہا تھا۔ کیا ہوا؟ انہوں نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ انہوں نے اس خط کا کیا جواب دیا؟ اور تیتس نے یقیناً ایک مثبت رپورٹ دی کہ انہوں نے اطاعت کی اور صورتحال سے نمٹا۔ تو اس نے کہا، تو بھی عاجزوں کو تسلی بخشنے والے یعنی خدا نے تیتس کے آنے سے ہم کو تسلی بخشی، اور نہ صرف اس کے آنے سے بلکہ اس کی اس تسلی سے بھی جو اس کو تمہاری طرف سے ہوئی۔ دوسرے لفظوں میں مجھے تسلی ملی کیونکہ تیتس کو تسلی ملی تھی اور تم نے اسے جواب دیا، اور اگرچہ وہ یہ خط لے کر آیا تھا پھر بھی تم نے اس کا خیر مقدم کیا اور میری باتوں کا خیر مقدم کیا اور تم نے اطاعت کی۔ پھر وہ کہتا ہے، اور اس نے تمہارا اشتیاق، تمہارا غم اور تمہارا جوش جو میری بابت تھا ہم سے بیان کیا، جس میں میں اور بھی خوش ہوا۔ دوسرے لفظوں میں انہوں نے اس کی بات مانی اور اس مسئلے کو حل کیا، اور یہ پالوس کے لیے ایک حقیقی تسلی تھی۔ اب اس سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ شاید یہی وہ جگہ ہے جہاں پالوس نے ایک تمار اور اپنا قلم لیا اور دوسرے خط لکھنا شروع کیا، جسے ہم دوسرے کرنتھیوں کا خط کہتے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہے کہ اس نے پہلے پیراگراف کا آغاز کہاں سے کیا تھا؟ تسلی کے ساتھ۔ آپ کو یاد ہے وہ عام طور پر اس تسلی کے بارے میں بات کرتا ہے جو ہمیں ملی ہے۔ تو آپ کو ایک رابطہ نظر آتا ہے۔ اس نے ابتدائی پیراگراف میں کئی بار تسلی کا لفظ استعمال کیا، اور مجھے لگتا ہے کہ جس چیز سے اسے ترغیب دی وہ تیتس کی یہ رپورٹ تھی، اور اس نے انہیں لکھا، اور وہ اس تسلی کے بارے میں اس مثبت بیان کے ساتھ شروع کرتا ہے جو وہ محسوس کر رہا تھا، اور اس تسلی کی وجہ سے وہ انہیں تسلی دے سکتا تھا۔ تو یہاں یہ رپورٹ ہے جو اسے موصول ہوئی۔ آپ جانتے ہیں میں چاہتی ہوں کہ ہم اس اقتباس سے کچھ دیکھیں۔ ہم نے پہلے نہیں دیکھا تھا جب ہم نے اسے پہلے اصول کے وقت دیکھا تھا، اور میں آپ کو پورا سیاق و سباق بتانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس نے یہ خط کب لکھا، کیونکہ ہم نے اس وقت اس کا ذکر کیا تھا اور میں آگے بڑھ گئی۔ لیکن کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ بہت سے روحانی رہنماؤں کو اضطراب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اضطراب کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ خدا پرست چرواہے ہیں، وہ بھیڑوں کی پرواہ کرتے ہیں، وہ بھیڑوں کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں جو گمراہ ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک سچا چرواہا ہے۔ ہم اس انکار کے بارے میں بھول جاتے ہیں جو وہ بعض اوقات وہ ایسے لوگوں کی وجہ سے محسوس کرتے ہیں جو سچ نہیں سننا چاہتے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم محتاط ہو کر کہہ سکتے ہیں کہ اپنی بھیڑوں کو گناہ کے بیابان میں گھومتے ہوئے دیکھنا ایک باشمار خادم کو رات کو جگا کر رکھتا ہے۔ پالوس کے پاس ایسا ہی دل تھا۔ یاد کریں جب اس نے گلیتیوں کو خط لکھا تھا تو اس نے کہا، تمہاری طرف سے مجھے پھر جینے سے درد لگے ہیں جب تک کہ مسیح تم میں صورت نہ پکڑ لے۔ یہ ایک دلچسپ استعارہ ہے۔ میں تمہیں مسیح تک لایا ہوں، میں نے تمہیں تکلیف میں جنم دیا، لیکن اب میں دوبارہ جننے کے سے درد لے رہا ہوں جب تک کہ تم مسیح کی طرح جینا نہ شروع کر دو۔ یہ ایک دلچسپ استعارہ ہے اور یہ پالوس کا دل تھا، اور اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ پالوس کی زندگی کا یہ واقعہ یقینی طور پر ہمیں سکھاتا ہے کہ تمام روحانی رہنماؤں کو حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے، اور ایسا کرنے کا سب سے مؤثر طریقہ یہ ہے کہ مثبت رائے دی جائے، اور پالوس کو یہی ملی، اور اس سے اس کے دل کو سکون ملا اور اس کی روح کو سکون ملا۔ غور و فکر اور رد عمل کا سوال صرف یہ ہے کہ آج ہم اپنے روحانی پیشواؤں کو کس مخصوص طریقے سے مثبت رائے دے سکتے ہیں، اور میں یہ کہوں گی کہ ایسا کرنے کا ایک طریقہ صرف تعریف کے الفاظ ہیں۔ یہ بہت آسان ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ بھول جانا کہ یہ افراد بھی انسان ہیں اور وہ بوجھ اٹھاتے ہیں، اور کئی بار انہیں مثبت صورتحال کو برقرار رکھنا پڑتا ہے اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا اشتراک نہیں کرتے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت سے روحانی پیشوا
ان میں سے کچھ مسائل کی وجہ سے تکلیف اٹھا رہے ہیں، اور ایسے طریقے ہیں جن سے ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ مجھے اس ہفتے 2 ای میل موصول ہوئیں، یا شاید 3 ای میلز۔ ناگہانی طور پر ایک شخص نے کہا، واہ، لائف ایسینشل اسٹڈی بائبل میری زندگی کو تبدیل کر رہی ہے۔ پہلی بار میں واقعی بائبل کو سمجھا ہوں، یہ بہت حوصلہ افزا ہے۔ مجھے کئی سال پہلے ایک شخص کا خط بھی ملا جس نے میری کتاب دی میئر آف اے مین ملی اور کہا یہ میری زندگی کو تبدیل کر رہی ہے، اس نے میری زندگی بدل دی۔ میں مردوں کے ایک گروپ کے ساتھ ہوں، در حقیقت ان کی بیویاں بھی کہہ رہی ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کیا ہو رہا ہے، لیکن یہ میرے شوہر کو تبدیل کر رہی ہے۔ کیا یہ حوصلہ افزا نہیں ہے؟ بہتر ہے کہ آپ اس پر یقین کریں۔ لہٰذا حوصلہ افزا الفاظ واقعی حوصلہ افزا اور مددگار ہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنے روحانی رہنماؤں کو نہیں بھولنا چاہیے۔ میں نے آپ کے ساتھ ایک بہت ہی مخصوص مثال شیئر کی ہے، یہ دہرایا جاتا ہے، میں نے اسے کچھ عرصے پہلے پچھلے اصول میں شیئر کیا تھا، لیکن مجھے ڈیلاس سیمنری میں ڈاکٹر ہاورڈ ہینڈرکس کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا۔ جب میں موڈی بائبل انسٹیٹیوٹ میں پڑھا رہی تھی تو انہوں نے مجھے ڈیلاس سیمنری میں پڑھانے کے لیے مدعو کیا، اور میں جو کچھ کر رہی تھی اس کے لحاظ سے انہوں نے مجھے بہت زیادہ آزادی دی، اور اس سے مجھے کلیسیا تشکیل دینے کی ترغیب ملی، اور شاید اگر انہوں نے مجھے ڈیلاس آنے کی دعوت نہ دی ہوتی تو میں آج رات اس لائف ایسینشل اسٹڈی بائبل پر تعلیم نہ دے رہی ہوتی۔ یہ سالوں پہلے کی بات ہے، وہ اب مسیح کے ساتھ ہیں، لیکن ان کے مرنے سے پہلے ایلیلون اور میں اس سے صرف یہ کہنے کے لیے ملے، انہوں نے میرے لیے جو کچھ کیا اس کے لیے آپ کا شکریہ، اور انہوں نے ایک دلچسپ بیان دیا۔ انہوں نے کہا، تم اس پر یقین نہیں کرو گے، لیکن میں اپنے ہاتھ پر ان لوگوں کی تعداد گن سکتی ہوں جو پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں اور شکریہ کہتے ہیں، اور انہوں نے اپنی زندگی کو بہت سے لوگوں میں تعمیر کیا تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ میں ملک بھر میں سفر کر رہی تھی۔ آپ میں سے کچھ لوگوں نے مجھے اس کا اشتراک کرتے ہوئے سنا ہے، لیکن وہ لوگ جنہیں انہوں نے پڑھایا تھا وہ سامنے آئے اور کہنے لگے، واہ پروفیسر ہینڈرکس نے میری زندگی بدل دی۔ میں نے کہا، کیا آپ نے انہیں بھی بتایا؟ انہوں نے کہا، نہیں، مجھے لگتا ہے کہ ان کے ایسا نہ کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ اتنے طاقتور تھے کہ انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ انہیں حوصلہ افزائی کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ ویسے مجھے معلوم ہے کہ انہیں بہت حوصلہ افزائی کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے کچھ کرنے کا فیصلہ کیا جو ان کی حوصلہ افزائی ہے، اور جب وہ کیلیفورنیا یا ایسٹ کوسٹ یا شکاگو میں میرے پاس آتے تو وہ یہی کہتے، اور میں کہتی، ٹھیک ہے، کیا آپ نے انہیں بتایا؟ اور وہ کہتے، نہیں، مجھے نہیں لگتا۔ میں نے کہا، کیا آپ انہیں بتانا چاہیں گے؟ وہ کہتے، جی ہاں۔ میں اپنا موبائل فون نکالتی اور پروفیسر ہینڈرکس کو فون کرتی، اور ان کی بیوی عام طور پر فون اٹھاتی۔ میں کہتی، میں مشل بول رہی ہوں، ان کی بیوی کا نام جین ہے، کیا ہووی وہاں موجود ہے؟ جی ہاں، صرف 1 منٹ رکیں۔ ہووی فون پر آتا اور میں کہتی، میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے طالب علم سے سنیں، اور میں اس شخص کو فون تھما دیتی تاکہ وہ شخص کہہ سکتا، شکریہ پروفیسر جو آپ نے میری زندگی میں کیا۔ ان کے مرنے سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ میں نے تقریباً 8 یا 10 بار کیا تھا، صرف ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس نے کیا کیا اور یہ ان کے لیے کتنا اہم تھا؟ تو یہاں جینے کا اصول یہ ہے، اور یقیناً یہ ہم سب پر لاگو ہوتا ہے، کیونکہ ہم سب کو حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے، ہمیں ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے، لیکن ایک خاص انداز میں۔ ہمیں ان لوگوں کو مثبت رائے دینے کے مواقع تلاش کرنے چاہیے جو ہمارے روحانی رہنماؤں کے طور پر خدمات انجام دیتے ہیں۔ اگر پالوس کو اس کی ضرورت ہو سکتی ہے تو واہ، ہم سب کو اس کی ضرورت ہے۔